جی ہاں دوستو، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اور دنیا میں جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، سچے مالک کی پیدا کی ہوئی مخلوق جنہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں، سمندر کی تہہ میں، پانی میں، پہاڑ کے اندر، کسی زمین کے کھڈے میں، کہیں پر بھی جو اللہ کی مخلوق ہے، ہر پیدا کی ہوئی چیز اپنے پیدا کرنے والے کی تعریف کر رہی ہے۔ دیکھیے سچا مالک قرآن میں کیا کہتا ہے، هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی اللہ ہے، وہی رب ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے اور تم بجلی سے ڈر بھی جاتے ہو اور بارش کی امید بھی ہوتی ہے، لالچ بھی کرتے ہو۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ، اور پھر بادل کو سب طرف سے سمندر کے پانی سے اٹھا کر جمع کرتا ہے، الثقال، جو بھاری ہوتے ہیں، ویپر سے اٹھ کر، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور بجلی کی کڑک اللہ کی، اپنے رب کی تعریف کرتی ہے، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور جتنے فرشتے ہیں اپنے رب سے ڈر کر اللہ کی تعریف کرتے ہیں، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور بجلی کی کڑک جسے مالک چاہتا ہے اس تک پہنچ جاتی ہے، اس تک بھیج دیتا ہے، من یشاء وہم یجادلون فی اللہ، اور سچے مالک اللہ کے معاملے میں، ایشور، پرمیشور، گاڈ، سچے مالک کو جس نام سے بھی ہم پکاریں اس کے تعلق سے یہ جھگڑا کرتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ مالک تو ایسا ہے کہ بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ لَهُ دعوت الحق، دنیا کی ہر چیز مانگنا اسی سے حق ہے، دعائیں مانگنا، پرارتھنا کرنا، ارداس کرنا اسی مالک کا حق ہے، اسی سے ہم مانگ سکتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور دنیا میں جو لوگ سچے مالک کو چھوڑ کر کسی اور سے کچھ مانگتے ہیں، لا يستجیبون لهم بشیء، وہ ان کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، الا کباسط کفیہ الی الماء، ان کی مثال تو ایسی ہے، ان کی ادھارن تو ایسی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہیں، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی ان کے منہ میں پہنچ جائے، وما هو ببالغہ، حالانکہ ان کی سوچ کے مطابق وہ پانی کبھی ان کے منہ میں نہیں پہنچنے والا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، سچے مالک کے نہیں ماننے والے کی دعا ایسے ہی بیکار جانے والی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، اور زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، طوعا وکرہا، بڑے چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی، زمین کی ہر چیز مالک کے قانون میں بندھی ہوئی ہے، مالک کے قانون کے مطابق چلنا یہی ان کی پرارتھنا ہے، عبادت ہے، یہی ان کا سجدہ ہے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور صبح شام دنیا کی ہر چیز کا سایہ سچے مالک کو سجدہ کرتا ہے۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذرا ان سے کہہ دو زمین اور آسمان کا پالن ہار کون ہے؟ قُلِ اللَّهُ، ان سے کہہ دو، جواب دے دو، اکیلا اللہ زمین اور آسمان اور پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، تو کیا تم نے اس اکیلے اللہ کو چھوڑ کر، سچے مالک کو چھوڑ کر کچھ اور اولیاء، ولی، دوست اور کچھ خدا تم نے بنا لیا؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جن کو تم نے سچے مالک کے ساتھ خدا سمجھا ہے وہ خدا نہیں ہے، وہ خود اپنے آپ کا فائدہ اور نقصان نہیں کر سکتے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، ذرا ان سے کہہ دو کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ وَهَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ، اور کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا ان لوگوں نے سچے مالک کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کچھ اور خدا بنا لیے ہیں جو خدائی میں شریک کرتے ہیں اس سچے مالک کے ساتھ؟
کا خلقی، تو کیا ان لوگوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ بتاؤ فتشابہ الخلق علیہم، اور کیا ایسا جھوٹے خداؤں کے ماننے والوں کو یہ ڈاؤٹ ہو گیا ہے کہ کچھ چیزیں ان کی پیدا کی ہوئی ہے اور کچھ چیزیں سچے مالک کی پیدا کی ہوئی ہے؟ فتشابہ الخلق علیہم، تو یہ دونوں کی پیدا کی ہوئی چیزیں ان میں ڈاؤٹ فل ہو گئے ہیں۔ قل اللہ خالق کل شیء، ان سے کہہ دو کہ سچا مالک اکیلے اللہ کی ساری چیزیں پیدا کی ہوئی ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ اکیلا ہے، ایک ہے، ایکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کے کوئی برابر کا نہیں، اس کا کوئی بیٹا اور باپ نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہ تو ایک ہے، اکیلا ہے اور بڑا ہی غصہ کرنے والا ہے۔